الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، پس ان کو برابر کیا 7 دنوں میں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کے کمالات کا یہ ظالم انسان کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اگر انسان اپنے وجود کی طرف دیکھے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لائے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست سے ہست میں لائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی۔ انسان ایک محض نطفہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جان پیدا کی، جان پیدا کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک برابر انسان بنا دیا۔ اس لیے فرمایا الذی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا۔ دنیا میں زمین کے پیدا ہونے سے پہلے سارا کا سارا پانی ہی پانی، سمندر ہی سمندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس پر پہاڑ لگا دیے تاکہ فرمایا، اس لیے فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا کہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، یعنی پہاڑوں کو اس لیے گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے جلے نہیں، تاکہ لوگ آسانی سے اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جانوروں کو پیدا کیا، جانوروں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان جانوروں کا گوشت کھا سکیں اور ان سے دودھ پی سکیں اور جو ہے ان پر سواری کر سکیں۔ پھر اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے نباتات کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا، میووں کو پیدا کیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا انسان کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہ جو کچھ بھی تھا سب انسان کے لیے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، آسمانوں کے اندر بادلوں کا نظام چلایا، بارش کا نظام چلایا۔ اس لیے جب بارش اترتی ہے تو اس کے بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا، لیکن پھر بھی انسان ناشکر ہے۔ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت ہم واویلا اور ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا اتنی اور یعنی مصیبتوں کے لیے۔ تو الغرض انسان بعض دفعہ اور ناشکری کے الفاظ کہہ کر کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہیں،
لیکن اس انسان کو اس بات کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اسی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایسی ناراضگی کے الفاظ کہہ دیتا ہے، اس انسان کو ان الفاظ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ جنت کا باعث بھی ہے اور دوزخ کا باعث بھی ہے۔ تو انسان کو مصیبت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی تو مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور ساری دنیا کا نظام سب کچھ میرے لیے بنایا، اب اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مصیبت دے بھی دی ہے تو اب مجھے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم جو ہے میرے ناشکری کرو گے تو میں عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر کامل ایمان رکھنا چاہیے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندوں میں شمار کر لے، اپنے محبوب بندوں میں داخل کر دے، اور قیامت کے دن انہی محبوب بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔